دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو توڑنے کے لیے ایک نہیں بلکہ پورے 11 بلڈوزر بھیجے گئے تھے، مگر وہ اس درگاہ کو نہیں توڑ پائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس مزار شریف میں آرام فرما رہے۔ اللہ کے ایک ولی کی کرامت سے وہ بلڈوزر خود ہی ٹوٹ گئے، یعنی وہ سارے کے سارے بلڈوزر خراب ہو گئے، مگر درگاہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، جسے دیکھ کر وہاں موجود پولیس والے بھی حیران رہ گئے۔ اور یہی نہیں، اس درگاہ کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دلی کی اس کراماتی درگاہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ کے ایک اور نیک ولی حضرت سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے جس ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ سید پیر بابا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا مزار مبارک دلی کے پرگنہ حسن پور ڈیپو کے قریب واقع ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے جلیل القدر ولی اللہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس مزار پر مسلمانوں سے بھی زیادہ ہندوؤں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ جو لوگ بھی سفر کے دوران وہاں سے گزرتے ہیں وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ عقیدت مند لوگ دور دور سے آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ویسے تو پیر بابا کی بے شمار کرامات مشہور ہیں، لیکن حال ہی میں جو کرامت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے حسن پور کے اس مزار کو نشانہ بنایا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مزار کو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ دوستو اسی طرح اس بار بھی اس مزار کو گرانے کے لیے 11 بلڈوزر لائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مزار کو توڑ نہیں پائے۔ مزدور اور لیبر مسلسل کوشش کرتے رہے، مگر مزار اپنی جگہ قائم رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں موجود بلڈوزروں میں سے 4 بلڈوزر اچانک خراب ہونے لگے۔ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دوستو مزار کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ وہ مزار غیر قانونی زمین پر بنایا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسی بہت سی مذہبی عبادت گاہیں موجود ہیں جو سرکاری زمینوں پر قائم ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کارروائی کو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف مسجدوں اور مزاروں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو انہی حالات کے درمیان لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قرار دیا۔ وہاں موجود لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی لیے مسلمان ہر مشکل وقت میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ دوستو اب ہم آپ کو حضرت سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے گاؤں سنندرا میں موجود ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور بلند پہاڑیوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہے، اور جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوں اس جگہ کی عزت اور برکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان غازی رحمۃ اللہ علیہ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔
آپ ساری زندگی عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کی بات کا احترام کرتے تھے۔ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ گاؤں سنندرا میں قیام فرما تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسافر دور دراز کے علاقے سے آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے جب وہ آپ کے علاقے میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس مسافر کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس نے رہنے کی جگہ مانگی۔ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجازت دی اور فرمایا کہ اپنی گائے کو مویشیوں والے کمرے میں باندھ دو۔ مسافر نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر بھی موجود ہیں جو حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پالتو شیر تھا۔ مسافر کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ شیر میری گائے کو کھا نہ جائے، مگر چونکہ وہ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی گائے وہیں باندھ دی۔ رات گزرتی رہی۔ آدھی رات کے وقت اس مسافر کی آنکھ کھل گئی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر اس کی گائے کو کھا چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں شکایت کرے گا۔ بے چینی کے عالم میں وہ رات گزارتا رہا۔ جب صبح ہوئی اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی گائے بالکل صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پالتو شیر سے فرما رہے ہیں، مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس شیر نے اپنے پیٹ میں موجود پوری گائے کو زندہ سلامت باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مسافر حیرت اور خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس کا ایمان اور عقیدت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ دوستو، حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامات بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے جو آج بھی لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شیر پر سوار ہو کر جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید بھی موجود تھے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو اپنا عصا دیا۔ عصا ایک لکڑی یا لاٹھی کی طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس عصا کو اس پتھر پر مارو۔ مرید نے ادب کے ساتھ حکم کی تعمیل کی اور عصا کو پتھر پر مارا۔ روایت کے مطابق جیسے ہی عصا پتھر سے ٹکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس چشمے کا پانی آج تک جاری ہے۔ اس پانی کو لنگر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آس پاس کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اس چشمے کو حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1262 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے۔ دور دور سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی ان شیروں کی نسلیں اس علاقے میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں چند جنگلی شیر ایک درگاہ کے قریب آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ شیر درگاہ کے قریب آ کر خاموشی سے کھڑے رہے اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ محض جنگلی جانور تھے جو خوراک یا پانی کی تلاش میں اپنے علاقے سے نکل کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ بہرحال دوستو، اس بارے میں ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جو اجمیر شریف درگاہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اجمیر شریف درگاہ کی، جسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کہا جاتا ہے۔ یہ درگاہ
पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देने के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर मजहब, हर जात और हर तबके के लोग हाजिरी देने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे से बाज लोग इस मुकद्दस जगह के बारे में मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं और इस मामले को लेकर बहस व मुबाहिसा भी हो रहा है। इसी वजह से आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम समझ सकें। दोस्तों, ये कहानी है रफीक और मनोहर की। रफीक एक नौजवान था जिसे ऐसा लगता था कि उसकी हर चीज छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मनोहर का ख्याल था कि मुसलमानों ने उनकी सकाफत और मजहब को नुकसान पहुंचाया है। दोनों के दिल मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात और नाराजगी से भरे हुए थे। एक दिन दोनों ने कुछ बातें सुनी और फैसला किया कि वो खुद अजमेर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। रफीक ने सोचा, अगर कोई हमारी दरगाह के बारे में गलत बात करेगा तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोहर ने सोचा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि हकीकत क्या है। चुनांचे दोनों अलग अलग सफर करते हुए अजमेर शरीफ पहुंच गए। जब वो दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गए। हर तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। कोई दुआ मांग रहा था, कोई खामोशी से बैठा था, कोई गरीबों में खाना तकसीम कर रहा था। वहां मौजूद लोगों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आ रहे हैं। दरगाह के एक कोने में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। वो आने जाने वालों को दुआएं दे रहे थे और मोहब्बत से बात कर रहे थे। बाबा ने रफीक और मनोहर को देखा और मुस्कुराकर फरमाया, बेटो, ये गरीब नवाज का दरबार है। यहाँ नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की बात की जाती है। मनोहर ने पूछा, बाबा, लोग इस जगह के बारे में इतनी बहस क्यों करते हैं? बाबा ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये जगह मोहब्बत, खिदमत और इंसानियत का पैगाम देती है। जो शख्स यहाँ खुलूस के साथ आता है वो मोहब्बत का सबक लेकर जाता है। रफीक ने भी अपनी बात रखी और कहा, लोग हमारे अकीदों पर सवाल उठाएं तो फिर क्या किया जाए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मोहब्बत और अच्छे अखलाक से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर नीयत साफ हो तो दिल खुद ब खुद करीब आ जाते हैं। दोस्तों, बाबा की बातें सुनकर दोनों खामोश हो गए। उस रात रफीक और मनोहर ने दरगाह के करीब ही कयाम किया। रफीक ने देखा कि वहाँ गरीबों और मुसाफिरों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। मनोहर ने देखा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आ रहे हैं। ये सब देखकर दोनों के दिल में कई सवाल पैदा होने लगे। वो सोचने लगे कि अगर लोग आपस में मोहब्बत के साथ रह सकते हैं तो फिर नफरत और झगड़ों का फायदा क्या है? अगले दिन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। मनोहर ने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत सी बातें समझ पाया हूँ। रफीक ने भी जवाब दिया, मुझे भी एहसास हुआ है कि नफरत से मसाइल हल नहीं होते। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे के एहतराम का पैगाम देंगे और यहीं से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दोस्तों, जब रफीक और मनोहर अपने अपने इलाकों में वापस पहुंचे तो उनके ख्यालात पहले जैसे नहीं रहे थे। अजमेर शरीफ में जो कुछ उन्होंने देखा था उसने उनकी सोच बदल दी थी। लेकिन दोस्तों, असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। जब रफीक अपने मोहल्ले में वापस आया तो उसके दोस्तों और जानने वालों ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, तुम अजमेर क्यों गए थे? किसी ने कहा, हमने सुना है कि तुम दूसरे मजहब के लोगों से मिल रहे हो। और कुछ लोगों ने कहा, क्या तुम अपने कौम के खिलाफ हो गए हो? रफीक ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैंने वहाँ जो कुछ देखा है वो तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। वहाँ मोहब्बत है, खिदमत है और इंसानियत है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो बहुत सी गलत फहमियाँ खुद ब खुद खत्म हो सकती है। इधर मनोहर जब अपने गांव वापस पहुंचा तो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उससे सवालात करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा, तुम हकीकत जानने गए थे, फिर खामोश क्यों वापस आ गए?
किसी ने कहा, तुम्हारी सोच इतनी बदल कैसे गई? मनोहर ने जवाब दिया, मैंने वहां जाकर देखा है कि लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वहां मोहब्बत और खिदमत का माहौल था। मुझे महसूस हुआ कि बहुत से झगड़े सिर्फ गलत फहमियों की वजह से पैदा होते हैं। दोस्तों, रफीक और मनोहर ने फैसला किया कि वो नफरत और इख्तिलाफ को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अजमेर शरीफ के करीब एक छोटा सा लंगर शुरू किया। वहाँ हर मजहब, हर जात और हर तबके के लोगों को खाना दिया जाता था। जो भी आता उससे ये नहीं पूछा जाता था कि वो किस मजहब या किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है। वहाँ आने वाले हर शख्स के साथ बराबर का सलूक किया जाता था। शुरू में बहुत से लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और कुछ लोग कहते, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की सोच बदलने लगी। जब लोगों ने देखा कि वहाँ वाकई गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, तो उन्होंने भी उस काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा सा लंगर एक बड़ी मिसाल बन गया। दोस्तों, लेकिन हर अच्छे काम की तरह इस रास्ते में भी मुश्किलात आईं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग एक दूसरे के करीब आएं। वो चाहते थे कि इख्तिलाफ और नफरत बराबर रहे। उसी दौरान एक दिन एक मशकूक शख्स दरगाह के करीब देखा गया। रफीक और मनोहर ने उसकी हरकत को गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने फौरन मुताल्लिका हुक्काम को इत्तला दी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो शख्स एक खतरनाक मंसूबे के तहत वहां आया था। वक्त पर इत्तला मिल जाने की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस वाक़ये के बाद रफीक और मनोहर ने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो नुकसान हम सब का होगा, और अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो मुआशरा ज्यादा मजबूत होगा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। लोग समझने लगे कि नफरत के बजाय मोहब्बत, इज्जत और भाईचारा ज्यादा अहम है, और इसी तरह उनकी ये छोटी सी कोशिश एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करने लगी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और रफीक और मनोहर की मोहब्बत रंग लाने लगी। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उनके काम की तारीफ करने लगे थे। अजमेर शरीफ के करीब शुरू होने वाला छोटा सा लंगर अब बहुत बड़ा हो चुका था। वहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आते, खाना खाते और मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम लेकर वापस जाते। रफीक और मनोहर ने महसूस किया कि अगर बच्चों और नौजवानों को सही रास्ता दिखाया जाए तो मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाना शुरू किया। वो नौजवानों को समझाते कि मजहब, जात और बिरादरी इंसान की शनाख्त का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शनाख्त इंसानियत है। वो तलबा को बताते कि नफरत हमेशा नुकसान पहुंचाती है, जबकि मोहब्बत और एहतराम मुआशरे को मजबूत बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से नौजवान उनकी इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, रफीक और मनोहर ने मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों के दरमियान बातचीत के प्रोग्राम भी शुरू किए। वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के जिम्मेदारान से मिलते और सबको एक जगह जमा होने की दावत देते। उन मुलाकातों में लोग अपनी गलत फहमियां बयान करते और एक दूसरे की बात गौर से सुनते। कई ऐसे मसाइल जो बरसों से दिलों में मौजूद थे, वो सिर्फ बातचीत से खत्म होने लगे। रफीक अक्सर कहा करता था, जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो फासले खुद ब खुद कम हो जाते हैं। और मनोहर कहता था, नफरत अक्सर ला इल्मी से पैदा होती है, जबकि मोहब्बत समझबूझ से पैदा होती है। दोस्तों, जैसे जैसे उनकी मुहिम आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके साथ काम करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग उनसे राब्ता करने लगे। कई समाजी तंजीमों ने भी उनकी कोशिशों की हिमायत की। हर साल अजमेर शरीफ के एक बड़ा इज्तिमा मुनाकिद होने लगा, जिसे लोग मोहब्बत और इंसानियत का मेला कहने लगे। इस मेले में मुख्तलिफ मजाहिब और बिरादरियों के लोग शिरकत करते।
وہ ایک دوسرے کی ثقافت، روایات اور خیالات کے بارے میں جانتے اور باہمی احترام کا اظہار کرتے۔ دوستو، اس میلے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہاں آنے والے لوگوں کو صرف ایک پیغام دیا جاتا تھا: محبت بانٹو، نفرت نہیں۔ یہ پیغام آہستہ آہستہ دور دور تک پہنچنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بھی ایسے پروگرام شروع کر دیے جہاں پہلے اختلاف اور دوریاں تھی، وہاں اب میل جول اور تعاون بڑھنے لگا۔ رفیق اور منوہر کو خوشی تھی کہ ان کی چھوٹی سی کوشش لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے مسلسل محنت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ دن رات اپنی مہم جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور دوستو، ان کی یہی کوشش آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تحریک بننے والی تھی، جس کی گونج نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچنے والی تھی۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ رفیق اور منوہر کی مہم صرف اجمیر شریف یا ان کے اپنے علاقوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کی گونج ملک کے مختلف حصوں میں سنائی دینے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر اختلافات کو بات چیت، محبت اور احترام کے ذریعے حل کیا جائے تو معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ رفیق اور منوہر نے اپنی مہم کا نام انسانیت کا دربار رکھا۔ اس مہم کا مقصد صرف ایک تھا: لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور نفرت کے بجائے محبت کا پیغام عام کرنا۔ دوستو، انہوں نے مختلف شہروں کا سفر شروع کیا، جہاں بھی جاتے وہاں لوگوں کو محبت، بھائی چارے اور انسانیت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے۔ وہ کہتے، اگر ہم ایک دوسرے کو صرف مذہب، ذات یا برادری کی نظر سے دیکھیں گے تو فاصلے بڑھتے جائیں گے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھ کر دیکھیں گے تو دل قریب آ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کی باتوں کا اثر لوگوں پر ہونے لگا۔ کئی نوجوان ان کی مہم میں شامل ہو گئے۔ کئی اساتذہ، سماجی کارکن اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس کارواں کا حصہ بن گئے۔ دوستو، ایک دن بڑے اجتماع میں رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اصل لڑائی کسی مذہب، کسی انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ نفرت، غلط فہمی اور تعصب سے ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر منوہر اسٹیج پر آیا اور اس نے کہا، ہم سب کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری منزل ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ منزل ہے محبت، امن اور انسانیت۔ دوستو، ان کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دلوں کو چھونے لگیں۔ کئی لوگ جو پہلے ایک دوسرے سے دور تھے اب ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ مختلف علاقوں میں اپنے پروگرام منعقد ہونے لگے، جہاں لوگ مل کر بیٹھ کر اپنے مسائل اور غلط فہمیوں پر گفتگو کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ہونے لگے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور انسانیت کا دربار ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہو گئی، یہاں تک کہ بیرون ملک رہنے والے لوگوں نے بھی اس پیغام کو پسند کیا اور اپنی اپنی کمیونٹی میں محبت اور بھائی چارے کے پروگرام شروع کیے۔ رفیق اور منوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا قدم اتنی بڑی تبدیلی کی بنیاد بن جائے گا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب لوگوں نے نفرت کے بجائے محبت کو ترجیح دی۔ دوستو، آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سی ایسی باتیں نظر آئیں گی جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں، لیکن اگر ہم احترام، برداشت اور اچھے اخلاق کو بنائیں تو بہت سے مشکلات خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے رفیق اور منوہر ہر جگہ یہی پیغام دیتے تھے: محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، جبکہ نفرت صرف تباہی لاتی ہے۔ دوستو، یہی اس پوری کہانی کا پیغام بھی ہے کہ انسانیت، محبت اور بھائی چارہ ہر اختلاف سے بڑا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کر لیں تو معاشرے پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرامن بن سکتا ہے۔ اور دوستو، یاد رکھیں، اصل کامیابی دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔